يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیزوں، گزشتہ جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے مسئلہ فلسطین صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے کے عنوان سے گفتگو کی تھی. آج کے اس جمعے میں آپ حضرات کے سامنے اسلام امن، سلامتی اور شانتی کا مذہب ہے، دہشت گردی، آتنکواد، قتل و غارت گری کے سخت خلاف ہے، اس عنوان کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں. آپ میں سے سبھی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پچھلے 10-12 دنوں سے فلسطین پر اسرائیل کی طرف سے جو کچھ ظلم و بربریت جاری ہے وہ دنیا کے کسی انسان سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ایسا جارحانہ اقدام اور ایسا ظلم و تشدد اور ایسا فتنہ اور فساد اسرائیل کی طرف سے فلسطین پر اور اہل فلسطین پر ہے کہ جس کو ایک جگر رکھنے والے انسان کے لیے بیان کرنا بہت مشکل ہے. یعنی درندگی کی جتنی حدیں ہو سکتی تھی، شیطانیت کی جتنی حدیں ہو سکتی تھیں، وہ ساری حدیں ان درندوں نے پار کر دی. اور تعجب اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ساری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ان کے ظلم و بربریت کو دیکھ رہی ہے. کوئی ایک حرف اور کسی طرح کی روک کرنے کے لیے تیار نہیں. اتفاق کی بات کہ جب ان ظالموں کا ظلم اور ان کی بربریت نہیں رکی تو انہوں نے ابھی فلسطین کے مشہور شہر غزہ کے ایک ہسپتال پر جو حملہ کیا، جس حملے کی وجہ سے ساری دنیا کے انسان تڑپ اٹھے، اور جس کسی انسان کے اندر بھی تھوڑا سا ضمیر، تھوڑی سی حمیت اور غیرت تھی، وہ کانپ اٹھا کہ یار یہ تو انسانیت کو شرمسار کرنے والا جرم ہے کہ ہسپتال جس کے اندر زخمیوں کا علاج کیا جا رہا ہو، جس کے اندر خون سے لت پت بچوں کو سہارا مل رہا ہو، اس ہسپتال کو ہی تم نے تباہ و برباد کر دیا. تقریباً 1000 سے زائد لوگ اس ہسپتال کے اندر شہید ہو گئے، ان میں اکثریت عورتوں اور بچوں کی. معصوم سے پھول سے بچے، کیا قصور ہے ان لوگ بچوں کا؟ بچے تو وہ چیز ہیں کہ ان سے تو جانور بھی محبت کرتے ہیں.
چہ جائے کہ انسان چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے جو زیر علاج تھے، ان کے اوپر بمباری کر کے، راکٹ پھینک کے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور فوراً اسرائیل کے ان ہنگامہ آرائیوں کے ایک شخص نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہم نے اس اسپتال پر اس لیے حملہ کیا کہ وہاں پر حماس کے لوگ چھپے ہوئے۔ پھر جب ساری دنیا نے اس کی مذمت کی، لوگوں نے برا بھلا کہا، تو فوراً اپنا بیان پلٹ لیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اس اسپتال پر حملہ اسرائیل کی طرف سے نہیں ہوا، بلکہ خود حماس کا ایک راکٹ فیل ہونے کی وجہ سے اس اسپتال کا کیا ہوا ہے، انجام ہوا۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی یہ سب فتنہ اور فساد ان لوگوں کی طرف سے کیوں ہو رہا ہے، اور ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کو چن کر کے ظلم و تشدد کا شکار اور نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے، ان ساری باتوں کو انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسلام 3 لفظوں سے مل کے بنا ہے۔ اس کا مادہ جو ہے وہ سین لام میم۔ اس کے معنی آتے ہیں اطاعت اور سپردگی، اور دوسرے معنی اس کے آتے ہیں سلامتی، امن اور سلامتی۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو ماننے والا اپنی ساری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سپردگی میں دیتا تھا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان جو کہ اسلام کے بندھن سے بندھا ہوا ہے، اس کی زندگی سراپا امن اور سلامتی کا پیکر ہوتی ہے۔ گویا کہ اسلام اور دہشت گردی، اسلام اور آتنکواد، اسلام اور ظلم، اسلام اور بربریت، اسلام اور تشدد ایک ساتھ اکٹھا نہیں رہ سکتے۔ یہ دونوں اپوزٹ ہیں۔ جہاں اسلام ہوگا وہاں ظلم نہیں ہو سکتا، جہاں ظلم ہے وہاں اسلام نہیں، جہاں بربریت ہے وہاں اسلام نہیں ہے، اور جہاں اسلام ہے وہاں بربریت نہیں۔ اسی کو واضح کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اگر جو لوگ آپ سے لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہوئے ہیں وہ صلح پر راضی ہو جائیں تو تم ان سے کیا کر لو، صلح کر لو۔ اچھا، اسلام میں جہاں کہیں بھی جنگ کی بات آتی ہے، جہاد کی بات آتی ہے، لڑائی جھگڑے کی بات آتی ہے، تو اس کے خلاف جو پروپیگنڈا بنایا جا رہا ہے نا کہ اسلام کو لوگوں نے جو ہے تلوار کے زور پر دنیا کے اندر پھیلایا اور لوگوں کے اوپر اس اسلام کو تلوار کے زور پر تھوپا، لوگوں سے جنگیں لڑی، لوگوں کو غلام اور باندی بنایا، ان کو مارا پیٹا، یہ سب افواہیں ہیں، یہ سب جو ہے نا غلط پروپیگنڈے ہیں۔ اس کا اسلام کی حقیقت سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جہاد کتنا پاکیزہ اور مقدس فریضہ ہے، اس کو میں کسی اور موقع پر آپ لوگوں کے سامنے واضح کروں گا۔ جہاد کے نام سے آج اسلام کو ساری دنیا کے اندر بدنام کیا جا رہا ہے۔ ساری دنیا کی بکاؤ میڈیا اور ساری دنیا کے اشتہارات اور ساری دنیا کے نشر و اشاعت کے جتنے ادارے ہیں، وہ سب جہاد کو دہشت کا نام دے کر کے، جہاد کو آتنکواد کا نام دے کر کے، جہاد کو بربریت اور ظلم کا نام دے کر کے دنیا کے اندر اتنا بدنام کر دیا کہ آج اہل علم حضرات اپنی زبان سے جہاد کا نام لینے پر سوچتے ہیں کہ میں اس لفظ کا استعمال کروں کہ نہیں کروں، کہ میرے اوپر کوئی دھارا تو نہیں لگ جائے گی، میرے اوپر کچھ کارروائی تو نہیں ہو جائے گی۔ انسان گھبرا رہا ہے، اور بد نصیبی سے ہمارے اس ملک کے اندر تو جہاد کو ایسی گندی اور ناپاکیزہ چیزوں سے جوڑ دیا گیا ہے کہ جس چیز کو چاہتے ہیں وہ جہاد بنا دیتے ہیں، جس چیز کو چاہتے ہیں اس کو جہاد کا نام دے دیتے ہیں۔ تو مذہب اسلام کو ساری دنیا کے اندر یہ کہہ کر کے بدنام کیا گیا کہ یہ دہشت گرد لوگ ہیں، یہ ٹیررزم والے لوگ ہیں، یہ آتنکوادی لوگ ہیں، یہ دنیا کے اندر فتنہ اور فساد چاہتے ہیں، دنیا کے اندر خون خرابہ چاہتے ہیں۔ اسلام کے مقابل میں اگر آپ کفر کو دیکھیں تو کفر جو ہے نا
یہ فتنہ اور فساد برپا کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مزمل، سورہ احزاب اور سورہ دہر کے اندر کفر کے بارے میں بتلایا کہ یہ کھلے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت ہے۔ جس طرح سے اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کرنا اور اس کی اطاعت ہے، اس کے مقابل میں کفر جو ہے نا کھلے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟ معصیت۔ اسلام کے دوسرے معنی تھے امن، سلامتی، شانتی۔ اس کے مقابل میں کفر کے دوسرے معنی ہیں فتنہ اور فساد۔ بنی اسرائیل نے جب ایک شخص کا قتل کر دیا، یہی اسرائیلی، انہوں نے اپنا نام جو اسرائیل رکھا نا، یہ اپنی نسل کی طرف منسوب کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ملک کا نام اسرائیل رکھا، جس کو دنیا کے اندر اکثر و بیشتر ممالک نے ملک تسلیم نہیں کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج ان کے اس ظلم و بربریت کی وجہ سے ان کے خود کے لوگ، ان کے خاندان، ان کے قبیلے کے اور ان کی ذات کے لوگ یعنی یہودی جو دوسرے ممالک کے اندر رہ رہے ہیں، وہ بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ ہماری نسل کے لوگ نہیں ہیں، ہم ان کے سپورٹ میں اور ان کے پکش میں نہیں۔ غزہ کے ہاسپٹل پر حملہ ہو جانے کے بعد وہ امریکہ جس کا پورا سپورٹ اسرائیل کو حاصل ہے، وہاں کی عوام سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے اس ظلم کے خلاف۔ اسی طرح سے یہ اعلان جاری کیا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ یہ کوئی مسلم اور عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ آزادی کا مسئلہ ہے۔ کائے کا مسئلہ ہے؟ آزادی کا مسئلہ ہے۔ اور ساری دنیا کے عرب خاموش بنے بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم ہوتے تو ہم ایسی صورت میں اسرائیل پر اپنے میزائلوں کا تجربہ کرتے اور ان کی پریکٹس کرتے۔ جنوبی کوریا کے وزیر اعظم نے یہ بات کہی جو میں نے آپ کے سامنے بھی کہی۔ تو ساری دنیا کے لوگوں کی اب تھوڑی سی نظریں کھلی ہیں اور ان کو لگا ہے کہ بھئی یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا بڑا ظلم کر رہے ہیں اور بہت زیادہ زیادتی کر رہے ہیں۔ زیادتی کیوں کر رہے ہیں؟ میں ابھی آپ کے سامنے ایک آیت میں نے پڑھی تھی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا من اجل ذالک، اس قتل کی وجہ سے كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ بنی اسرائیل جو ہے نا یہودی، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں میں سے جو سب سے بڑا بیٹا تھا یہودا اس کا نام تھا، حالانکہ وہ بہت خاندانی بڑا سمجھدار تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں سب بھائیوں نے مل کر کے ڈالا تو سب سے زیادہ پکش میں اور فیور میں حضرت یوسف علیہ السلام کے کون تھا؟ یہودا ہی تھا۔ یہ لوگ قتل کرنا چاہتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو، باقی جو بھائی تھے 10، تو اس نے ہی مشورہ دیا کہ اس کو قتل کرنے کی بجائے کائے میں ڈال دیا جائے، کنویں میں ڈال دیا جائے، یعنی کہ ایک بڑی مصیبت سے چھوٹی مصیبت کو اس نے پسند کیا۔ اس کی نسل سے جو لوگ پیدا ہوئے انہیں کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہودی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لاسٹ نیم اسرائیل تھا، بس اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اسرائیلی یا یہودی کہتے ہیں، اور اسی کے طور پر اس جگہ کا نام منتخب کیا گیا اسرائیل۔ تو یہ اسرائیل، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک ہم نے ان کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر فرض کر دیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد، کہ جس کسی شخص نے کسی انسان کو بغیر کسی نفس کے بدلے یا زمین میں فساد کے بغیر، یعنی کہ سزا کے طور پر اس کو چھوڑ کر کے اگر کسی انسان کو قتل کیا تو ایسا ہے جیسا کہ ساری دنیا کے انسانوں کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ یعنی اگر کسی انسان کو کسی جان کے بدلے میں حکومت قتل کر رہی ہے تو یہ قتل تو جائز ہے، یا کسی سزا کے طور پر اگر قتل کر رہی ہے تو یہ قتل تو جائز ہے، لیکن اس کے بغیر اگر کسی انسان کو قتل کر دیا تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کو کیا کر دیا ہو؟ قتل کر دیا۔ اس کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے شریعت نے اس کی سزا کو تجویز کیا۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا انما يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں اور زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، ایسے لوگوں کو قتل کیا جائے گا یا سولی دی جائے گی،
یا مخالف سمت سے ان کے ہاتھ اور پیر کاٹے جائیں گے، ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پیر کاٹا جائے گا، یا ان کو ملک سے جلا وطن کیا جائے گا، باہر نکال دیا جائے گا۔ فرمایا یہ رسوائی ان کے لیے دنیاوی زندگی میں ہے، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا عذاب تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مکی 13 سالہ زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار اور مشرکین کے ساتھ کوئی مزاحمت نہیں کی، کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی جنگ نہیں کی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ستایا گیا، صحابہ کو ستایا گیا، اذیتیں پہنچائی گئیں، تکلیفیں پہنچائی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو کچرا تک ڈالا گیا، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے گئے، بڑی بڑی پلاننگیں اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی مدافعت نہیں، کوئی جنگ نہیں لڑی۔ اگر اسلام خرافاتی مذہب ہوتا، فتنہ اور فساد والا مذہب ہوتا، لڑائی جھگڑے والا مذہب ہوتا، تو کہا جاتا کہ ٹھیک ہے یہ تم سے لڑائی کر رہے ہیں، تم بھی ان سے لڑائی کرو، ان کو مارو، لڑو ان سے۔ نہیں، اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے، اور اگر کسی طرح سے ان کے ساتھ کوئی جھگڑے کی نوبت پیش آ جائے، ان کے ساتھ کوئی بحث و مباحثہ ہونے لگے، تو اچھے انداز میں ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کی تعلیم دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے، اس کے بعد میں کفار اور مشرکین کی طرف سے ظلم و زیادتی کم نہیں ہوئی، پریشانیاں کم نہیں ہوئیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ جو لوگ تم سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں ان کے ساتھ تم بھی لڑائی جھگڑا کرو، اتنا ہی جتنا وہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، حد سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، ان اللہ لا يحب المعتدين۔ کیسا پیارا نظام اسلام نے دنیا کو دیا، امن و سلامتی کی سراپا تعلیم صرف مذہب اسلام کو ہی سجتی ہے اور اسی کے پاس ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ دنیا کے اندر کسی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ فرمایا آپ کو دشمن سے لڑائی جھگڑے کی ملاقات کی تمنا نہیں کرنا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اور اگر دشمن تمہارے مقابلے میں آ جائے تو تمہیں پھر ثابت قدم رہنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ ان لوگوں کو لڑائی کرنے کی اجازت دے دی گئی جن کے اوپر ظلم کیا گیا، جن لوگوں پر ظلم کیا جائے گا ان کو اپنا بچاؤ کرنے کی اجازت حاصل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد کرے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے صرف اس بات پر کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو نہ ہٹاتا تو گرجا گھر، مسجدیں اور جتنے بھی عبادت خانے ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے یہ لوگ ختم کر دیتے، ان کو مٹا دیا جاتا۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ قوت والے، طاقت والے اور زبردست ہے۔ اس آیت کے اندر صاف صاف اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جن لوگوں پر ظلم کیا جائے گا ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لوگوں کے ساتھ کیا کریں، لڑائی کریں، مدافعت کریں۔ بھئی فلسطین کا کیا قصور ہے؟ آج ساری دنیا کے اندر ان کا نظریہ رکھنے والے لوگ، ان کی طرح سوچ رکھنے والے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی فلسطین کی طرف سے پہل ہوتی ہے، فلسطین جو ہے نا دہشت گرد ہے، فلسطین جو ہے نا آتنکوادی ہے، فلسطین جو ہے جہادی ہے، اسرائیل کے اوپر حملے کرتا ہے، پھر اسرائیل جو ہے جواب میں بمباری کرتا ہے۔ یہ ایک نمبر کا جھوٹ ہے۔ اللہ کی قسم، فلسطین اپنی طرف سے کوئی اقدام نہیں کرتا ہے، بلکہ فلسطین تو اپنی طرف ہونے والے ظلم کے دفاع کے لیے کوشش کرتا ہے۔ کیا وہ اپنے دفاع کے لیے کوشش بھی نہ کرے؟ وہ اپنا بچاؤ بھی نہ کرے؟
بھئی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی قانون اس بات کی اجازت دیتا ہو کہ اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم کرے تو آپ ظلم سہتے رہو اور اس کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو پیش کر دو اور سراپا مظلوم بن کے اپنی جان اس کے حوالے کرو۔ ہمارے ملک کا قانون خود ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے، آپ کی جان لینے کے در پہ ہے، تو آپ اپنے بچاؤ کے لیے اس کی جان لے سکتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی۔ جب اگر ہمارا ملک ہمیں انفرادی طور پر اپنی جان کی حفاظت کے لیے قانون فراہم کر سکتا ہے، تو ایک ملک والے لوگ اپنے ملک کے باشندوں کی حفاظت کے لیے، اپنے وطن کے لوگوں کے لیے، اپنی زمین پر رہتے ہوئے اگر اپنے ملک کا بچاؤ کرنے کے لیے دفاع کریں تو یہ دہشت گردی ہو جائے گی، یہ آتنکوادی ہو جائے گا، یہ ٹیررزم ہو جائے گا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری مغربی دنیا، یہ ساری یورپی دنیا، یہ انگریزی کلچر اس دنیا سے اسلامک کلچر کو مٹانا چاہتا ہے، اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ جہاں کہیں اہل اسلام کو پس و پیش میں یہ دیکھتا ہے تو اس کی طبیعت مچلنے لگتی ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ہماری تہذیب اور ہمارا کلچر ساری دنیا کے اندر تھوپ دیا جائے۔ جس طرح سے ہم بے حیا ہو گئے ہیں ساری دنیا کے لوگ بے حیا ہو جائیں، جس طرح سے ہم ننگے ہو گئے ہیں ساری دنیا کے لوگ ننگے ہو جائیں، جس طرح سے ہم لوگ درندے ہو گئے ہیں ساری دنیا کے لوگ درندے ہو جائیں، جو ہم کریں ساری دنیا کے لوگ کریں۔ یہی وہ مذہب اسلام اور اسلام کے لوگوں سے چاہتے ہیں، جو کہ صبح قیامت تک ہونے والا نہیں ہے۔ ان کی یہ دلی تمنا ہے۔ بھئی اسلام تو ایک آفاقی مذہب ہے، ایک آسمانی مذہب ہے، رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ارادوں کو بھاپتے ہوئے اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر فرمایا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے پیروی نہ کرنے لگو، ان کے قدم بقدم نہ چلنے لگو۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہے، ہم تمہاری پیروی کیوں کریں؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی اور سیدھا راستہ دکھا دیا ہے تو ہم تو اپنے سیدھے راستے پر چلیں۔ تو یہ ان کی دلی خواہش ہے، دلی تمنا ہے کہ ساری دنیا ہمارے کلچر پر کیا کرے، فوکس کرے، اور یہ اس بات کا عہد کر کے بیٹھے ہیں کہ فلسطین اور بیت المقدس ہمارا حق ہے، ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑے، ظلم و جور بربریت کرنا پڑے، بچوں کو ختم کرنا پڑے، عورتوں کو ختم کرنا پڑے، مردوں کو ختم کرنا پڑے، اور ہمیں خوب خون کی ہولیاں کھیلنا پڑے اور ہمیں خوب خون خرابہ کرنا پڑے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اپنے مقصد کو حاصل کرتے رہیں گے۔ ہزار کروڑ لعنتیں ایسے ظلم و بربریت کرنے والے لوگوں پر اور ان کا ساتھ دینے والے لوگوں پر۔ ساری دنیا اپنی آنکھوں سے یہ تماشا دیکھ رہی ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ نہتے لوگوں پر جن کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود نہیں ہیں، جن کا پانی بند کر دیا گیا، جن کی گیس بند کر دی گئی، جن کی بجلی بند کر دی گئی، جن کے گھروں کو ملبے میں تبدیل کر دیا، جن کے محلوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، جن کی عورتوں کو یتیم کر دیا، بچوں کو، عورتوں کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو نیست و نابود کر دیا۔ اور یہ جنگ آج سے جاری نہیں ہے، تقریباً پچھلے 100 سالوں سے نہ جانے کتنے لوگ اس زمین پر اپنے حق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے دم توڑ چکے ہیں۔ ایک فلسطینی بچے سے کسی نے پوچھا، بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو؟ جیسا کہ ہم پوچھ لیتے ہیں نا کسی بچے سے کہ بھئی آپ کا کیا پلان ہے، تو ہمارے بچے جواب دیتے ہیں میں پائلٹ بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں ریل ڈرائیور بنوں گا، کوئی کہتا ہے بھئی میں ڈاکٹر بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں انجینئر بنوں گا۔ اس فلسطینی بچے نے کیا جواب دیا؟ ساری دنیا کو سنسنی خیز یہ پیغام اس بچے کا، اور اس کے دل کو ہلانے والا پیغام۔ اس بچے نے کہا ہمارے نصیب میں جوان ہونا کہاں ہے؟ فلسطینی بچے تو جوان ہونے سے پہلے ہی شہید ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو نا کیسی کیسی ویڈیو آ رہی ہے، دیکھا نہیں جاتا۔ بم دھماکے میں اور بمباری میں بچوں کے پیر ہلاک ہو گئے، ان کے ہاتھ ہلاک ہو گئے، ان کے پیٹ ہلاک ہو گئے۔ وہ خواتین جو حاملہ تھیں ان کے حمل ساقط ہو گئے۔ عجیب و غریب ایسی درد بھری کہانیاں کہ ایک دل رکھنے والا انسان اور جگر رکھنے والا انسان ان ویڈیو کو دیکھ کر کے اب جائیں گے، کھاپ جائیں گے۔ لیکن ان ظالموں کے پاس دل ہے ہی نہیں، ان کے پاس کلیجہ ہے ہی نہیں۔ ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ یہودیوں کے علاوہ انسانوں کو انسان تصور کرتے ہی نہیں ہیں، ان کو انسان مانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ان یہودیوں کے اندر
عداوت، بغض، نفرت، دشمنی قیامت تک کے لیے ڈال دی گئی ہے۔ یہ کبھی بھی انسانیت کے خیر خواہ نہیں بن سکتے، یہ کبھی بھی انسانیت کے ہمدرد نہیں بن سکتے، یہ کبھی بھی مسلمانوں کے بھائی نہیں بن سکتے، یہ کبھی بھی مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہ سکتے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جب کبھی یہ لڑائی جھگڑے کی آگ روشن کرتے ہیں اور فتنہ و فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آگ کو کیا کر دیتے ہیں؟ بجھا دیتے ہیں۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہ لوگ زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، خوریزی کرتے ہیں، لوگوں کا قتل کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کا قتل کیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بڑوں کا قتل کیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہاسپٹلوں کو تباہ کیا ہے، جنہوں نے اسکولوں کو تباہ کیا ہے، جنہوں نے انسانیت کو تباہ کیا ہے، درندگی کی ساری حدیں پارے کی، یہی وہ لوگ ہیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور قرآن کریم تو وہ لوگ جو کہ کسی طرح کا کوئی جارحانہ اقدام اہل اسلام کے خلاف نہیں اٹھاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، رواداری کی تعلیم دیتا ہے، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، اللہ تبارک و تعالیٰ منع نہیں کرتا ہے ایسے لوگوں سے تعلقات کے سلسلے میں جو تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے ہیں۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، جو لوگ تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں اور تمہارے نکالنے پر ان لوگوں کی مدد نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کے لیے تم کو منع نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو جو لوگ اسلام اور اہل اسلام کے مقابل میں نہیں آتے ہیں، جو لوگ اسلام اور اہل اسلام کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کے ساتھ پیش نہیں آتے ہیں، یہ تو قرآن کی تعلیم ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے، ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آیا جائے، وہ ہمارے انسانی بھائی ہیں۔ لیکن جو لوگ اہل اسلام کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی صورت کے اندر ظلم و زیادتی کرتے ہیں یا ظلم و زیادتی کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، تو ان سے مدافعات کے لیے، مقابلے کے لیے، ہمارے اپنے جان اور مال کی حفاظت کے لیے ہمیں اس بات کی اجازت ہے اور ہمیں اس بات کی تعلیم ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر کے اپنے جان اور مال کی کیا کریں؟ حفاظت کریں۔ اگر اپنے جان اور مال کی حفاظت کرنا دہشت گردی کہلاتا ہے، اگر اپنے جان اور مال کی حفاظت کرنا آتنکواد کہلاتا ہے، اگر اپنے جان اور مال کی حفاظت کرنا ٹیررزم کہلاتا ہے، اگر اپنے جان اور مال کی حفاظت کرنا انسانیت کے خلاف قدم کہلاتا ہے، تو پھر انسان اپنے جان اور مال کی حفاظت کیسے کرے گا؟ انسان اپنا بچاؤ کیسے کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو نصیحت دینے کے لیے، ایسے لوگوں کو سر جھکانے کے لیے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ایسے لوگوں کا ہم کلی طور پر بائیکاٹ کریں۔ جو لوگ اسلام اور اہل اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں یا اہل اسلام کو نقصان پہنچانے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، کسی بھی صورت کے اندر ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہر طرح کے تعلقات کی ہمیں شریعت نے اجازت دی، بلکہ یہ حکم ہمیں واجب قرار دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن يتولهم منکم فانه منهم، جو ان سے دوستی رکھے گا وہ بھی انہوں میں سے ہے، ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اسرائیل کے یہودی جب فلسطین پر حملہ کر رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، تو ان کے دوسرے عیسائی بھائی دوسرے ممالک میں بیٹھ کر کے ان کا سپورٹ کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسے بھی آپ کو فنڈنگ کی ضرورت پڑے گی ہم آپ کو فنڈنگ کرنے کو تیار ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم کہ ان سے قطع تعلقی کر لی جائے، ان سے کسی طرح کی دوستی نہ رکھی جائے، یہ تشدد اور تعصب کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ حکم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اس بنیاد پر ہے تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو اور ان کو لگے کہ ہمارے اس قدم کی وجہ سے لوگ ہمارا کیا کر رہے ہیں؟ ساتھ جوڑ رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، کسی بھی طرح کا ان کا ساتھ نہ دیا جائے، ان کی مصنوعات کا، ان کے پروڈکٹ کا، ان کی اشیاء کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، چاہے وہ امریکہ کی مصنوعات ہوں، میڈ ان امریکہ ہو یا میڈ ان اسرائیل ہو۔ جتنے ممالک اور جتنے لوگ ان آتنکوادیوں کا، ان دہشت گردوں کا، ان ظالموں کا، ان درندوں کا ساتھ دے رہے ہیں،
ایسی تمام چیزوں کا بائیکاٹ سارے لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ بھئی ہم چند لوگوں کے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ یقیناً بہت کچھ ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر ہماری کوئی انسان ہمارے خاندان کا اور پریوار کا ہماری دعوت کرے اور ہم برادری کے لوگوں نے مل کر کے یہ پلان بنا لیا ہو کہ اس کے ہمیں وہاں دعوت میں نہیں جانا ہے، تو بتاؤ ہم دعوت میں نہیں جائیں گے تو اس کو کوئی خاص فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا۔ لیکن اس کی وجہ سے ایک میسج جائے گا کہ اس کی اس غلط حرکت اور اس رویے کی وجہ سے لوگوں نے اس کا کیا کر دیا ہے؟ بائیکاٹ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو شرمندگی ہوگی اور اس کو جو ہے نا احساس کا موقع ملے گا۔ اسی طرح سے جب ہم ان ظالم اور جابر لوگوں کا بائیکاٹ کریں گے، ان کی مصنوعات کا اور ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے، تو ان کا احساس ہوگا کہ ہماری ان غلط حرکتوں کی وجہ سے لوگ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لہٰذا آج کی تقریر کا خلاصہ یہ نکلا کہ فلسطین جو کچھ بھی اپنی طرف سے اقدام کر رہے ہیں وہ اس اقدام کا رد عمل ہے جو اسرائیلیوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ اپنی طرف سے پہل اور نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، بلکہ اپنے جان اور مال کی حفاظت کے لیے ان لوگوں کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں یہ اپنی جانوں کو جاں بحق کر چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر چکے ہیں۔ ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں اسلام کی علامت اور اسلام کی مسجد اقصی محفوظ ہو جائے۔ مسجد اقصی صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے، ساری دنیا کے اندر بسنے والے مسلمانوں کی مسجد اقصی ہے۔ ہم لوگ جانی طور پر ان کی مدد نہیں کر سکتے، مالی طور پر ان کی مدد نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا سکتے ہیں، ان کی مدد کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گہار لگا سکتے ہیں، ان کی مدد کے لیے ہم ان ظالموں کے پروڈکٹوں کا بائیکاٹ کر کے ان کو ہم جو ہے نا سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔